ایک سٹیٹس کے نیچے نا میرے ایک خاتون نے کمنٹ کیا، اللہ ان کی مشکلیں آسان کریں. پتہ نہیں وہ کس غم سے اور کیا ایکسپیرینس ہے ان کا کہ انہوں نے اس طرح کا جملہ ادا کر دیا. انہوں نے کہا کہ نا علی بھائی آپ میرے لیے دعا کریں کیونکہ اللہ میری تو سنتا نہیں، کیا پتہ آپ کی سن لے. اور یہ بہت کامن جملہ ہے. دیٹ واز ویری ہارٹ بریکنگ. اور یہ بڑا بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اب پتہ نہیں اس کے پیچھے یا تو یہ سوچ ہے کہ پتہ نہیں مجھے بڑا نیک سمجھتے ہیں لوگ، یا یہ سوچ ہے کہ میری تو سنی نہیں اللہ نے، چلو کسی اور سے دعا کرا کے دیکھیں. تو دونوں ہی سوچیں غلط ہیں. میرے والد صاحب بڑا زبردست کا جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے شیطان کی دعا کو رد نہیں کیا. سبحان اللہ. یہ آپ کی دعا کو رد کر دے گا کہ شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی اور کہا قال ربی انظرنی الی یوم یبعثون، کہ اللہ مجھے نا قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے. اس کو یہ بات پتہ تھی کہ اس بارگاہ سے جو مانگیں گے نا وہ مل جائے گا. تو فوراً مانگ لی اور اللہ نے دے دیا. یعنی اللہ اگر اتنا بڑا اللہ کی بغاوت کر رہا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے، کہتا ہے میں نے سجدہ نہیں کرنا، اور ساتھ ہی دعا بھی مانگ رہا ہے، اللہ نے دعا قبول کر لی. تو بھائی آپ یہ نا آپ شیطان سے بڑی تو اللہ معاف کرے نہیں ہے نا، تو آپ کی بھی اللہ سن لے گا انشاءاللہ. میں اس کو ایک اور اینگل سے میں دیکھتا ہوں کہ اب جیسے کچھ یوتھ ہم سے پوچھتے ہیں نا، آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے کہ دیکھیں جی آپ نے کہا کہ اللہ سے فل بلیف کے ساتھ مانگو اور اللہ ڈیفینیٹلی دے گا، اس بلیف کے ساتھ دعا میں انٹر ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اسی بلیف کے ساتھ مانگا لیکن پھر بھی نہیں ملا. تو وہ ایک کو تو میں نے بلکہ مثال بھی دی، میں نے کہا اچھا تم یہ بتاؤ، دیکھو تم مختلف دعائیں کرتے ہو دن میں. اس نے کہا بالکل نماز میں بھی کرتے ہوگے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ تو بڑی کامن دعا ہے سب کرتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ بھی کرتے ہوگے. اس نے کہا کرتا ہوں. ہدایت کی بھی کرتے ہو؟ اس نے کہا کرتا ہوں. جنت مانگنے کی بھی کرتے ہو؟ بالکل. تو میں نے کہا کہ دیکھو تم جو دعا قبول کروانا چاہ رہے ہو نا کہ میری فلانے سے شادی ہو جائے، فلانی سے شادی ہو جائے، تو اس کے ساتھ تم یہ دعائیں بھی کر رہے ہو مجھے جنت مل جائے، مجھے ہدایت پہ رکھ ہے اللہ، میری دنیا آخرت سنوار دے. تو اگر تمہاری وہ والی دعا قبول ہو گئی ان دس سینس کہ تمہاری واقعی شادی ہو گئی، تو شاید تمہاری جنت بھی چلی جائے، تمہاری دنیا آخرت کی بھلائی بھی چلی جائے، ہدایت بھی چلی جائے. اور ایسا ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، آپ کی غلط جگہ شادی ہو جائے تو لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، لوگ بیکار ہو جاتے ہیں، لوگوں کی دنیا آخرت خراب ہو جاتی ہے. تو جس رب سے تم مانگ رہے ہو، جس یقین سے، اس کو پتہ ہے کہ بھائی اس کو میں نے کس طرح سے دینا ہے، کب دینا ہے، اور دینا ہے کہ نہیں دینا ہے. اب دیکھیں نا آخرت کے لیے بھی اللہ نے سیو کرنا ہے بہت سی چیزیں. تو بس یہ انسان تھوڑا بے صبر ہے، بلکہ ہم سب بے صبر ہیں، اللہ ہم سب کو صبر دے. بٹ ریسٹ ایشورڈ، یعنی اکارڈنگ ٹو حدیث جیسے آپ نے کہا کہ اللہ سنتا بھی ہے اور اللہ قبول بھی کرتا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ، اس نبی نے فرمایا جب تم ہاتھ اٹھاتے ہو یور لارڈ از شائے، ہی از شائے ٹو ریٹرن یو ایمپٹی ہینڈیڈ. یہ شائنس کو تھوڑا ایکسپلین کرے کیونکہ آڈینس کچھ اور نہ شائنس سے سمجھ لیں. واٹ از دس ایکسپریشن؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حیی کریم، اللہ تعالیٰ بہت حیا والے ہیں، کرم والے ہیں. یستحی، اللہ کو حیا آتی ہے کہ جب بھی ایک بندہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے یردہما صفراً، کہ ان کو خالی ہاتھ وہ لٹا دے. تو یہ یعنی اتنا کریم، رحیم و کریم ہے. اگر آپ نے وہ آداب، اور انشاءاللہ ہم اس کا ذکر بھی کریں گے کچھ آداب کا کہ جو ضروری ہیں اور نیسسری ہیں کہ جن کا انسان خیال رکھے تو اللہ دعا ضرور قبول کرتے ہیں. علی بھائی ایک بات یہاں پہ ضروری ہے سمجھنے والی، وہ یہ ہے کہ لوگ عام طور پہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری دعا قبول ہوگی. صحیح. تو اس کا جواب بڑا آسان سا یہ ہے کہ جب آپ نے ان آداب کا اور ان کنڈیشنز کا لحاظ رکھا جو اللہ کی آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہے، کہ جب میں اور جا کے اللہ کے سامنے نا بڑا عاجز ہو کے، اس کے بال بھی گندے ہیں، یعنی بالوں میں گرد ہے، مٹی ہے، اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا ربی یا رب. تو حالانکہ اس کے جو حالت یہ ہوتی ہے کہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، کھانا پینا بھی حرام، جو کپڑے پہنے وہ بھی حرام، کہ اللہ معاف ہے نا. مطلب اس طرح کر کے اللہ نے اصول بنا دیے دنیا میں کہ ہر بندے نے آنا دنیا سے، ہر بندے نے جانا. اب ایسی دعا مانگنے سے کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ ناپسند کرتے ہیں اس چیز کو. دوسری چیز یہ ہوتی ہے بعض اوقات کہ آپ کوئی ایسی دعا کریں جس سے اگلے کو کوئی تکلیف ہو، پریشانی ہو، یعنی کسی اور کے لیے وہ نقصان دہ دعا ہو. جیسے میں نے کہا نا کہ معلوم یہ یعنی اس کوئی گناہ کے بارے میں دعا نہ ہو. مثال کے طور ہمارے یہاں کچھ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں، خواتین کرتی ہیں کہ جی، یا پھر مرد کرتے ہیں مثال کے طور پہ، جس کو کسی سے محبت ہے کہ جی میں اس کے بارے میں دعا کر سکتا ہوں کہ وہ مجھے مل جائے. بھائی جب وہ ملے گی تو وہ کسی کا گھر تباہ کر کے ہی آئے گی نا. بس گھر ٹوٹے گا کوئی، یا اس کی موت ہو جائے گی، یا آپ کی طلاق ہوگی تو آپ کے پاس آئے گی نا. اللہ معاف کرے اگر وہ ٹھیک ہے، خوش ہے اپنے گھر میں. ایسی دعائیں ان نیسسریلی کرنا، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ایک صحابی ہیں، وہ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، تو ان کے جو بیٹے تھے انہوں نے ان کے سامنے دعا مانگی. وہ
انہوں نے کہا اللہم انی اسألک الجنۃ واسألک من نعیمها وبہجتها ومن کذا ومن کذا ومن کذا ومن کذا کذا واعوذ بک من النار وسلاس، مطلب یہ. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے نا جنت مانگتا ہوں، جنت کی یہ چیز مانگتا ہوں، وہ مانگتا ہوں، وہ مانگتا ہوں، وہ مانگتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ایک اور جو صحابی ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ان کے بیٹے نے دعا مانگی اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنہ اذا دخلتها، کہ اللہ تعالیٰ وہ فلاں ایک مجھے نا ایک ایسا پیلس چاہیے جنت میں جو جنت کے اندر سفید رنگ کا ہو، دائیں طرف ہو، فلاں فلاں جگہ. اچھا. تو ان کے بیٹے نے، ان کے جو والد تھے، دونوں صحابی ہیں، دو دعائیں ہیں، ایک مسند احمد کی روایت ہے اور ایک صحیح الجامع کی روایت ہے. تو ان کے والد نے کہا، ان سے کہا کہ یہ نا حد سے بڑھنے والی بات ہے، صحیح، تو اللہ سے خیر مانگو. واہ. اچھا اس سے نا، یہ اس میں بڑا ایک سائیکالوجی ہے، ذرا غور کریں اس پہ. جب ہم بہت زیادہ اسپیسیفک ہو جاتے ہیں نا علی بھائی، پھر ہم اللہ سے انڈیو ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں. مثال کے طور پہ جب میں کہوں نا مجھے شادی کرنی ہے تو مجھے ایسی خاتون چاہیے جس کے بال ایسے ہوں، فلاں ہوں، فلاں ہوں، یعنی ہمارے ذہن میں ایک فگر اور امیج ہے. اب جب ہم وہ ایکسپیکٹیشن لگا لیتے ہیں، اب اللہ نے حکمتاً شاید آپ کو وہ نہ دیں، یا اللہ آپ کو اس سے بہتر دے رہے ہوں لیکن اس میں کچھ دوسری چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہوں. اب آپ کی چونکہ ایکسپیکٹیشنز میٹ نہیں نہ ہوں گی، بالکل آپ اللہ سے شکوہ کریں. بالکل. لیکن اگر ایک بندے کی دعا ہے اللہ جو میرے لیے بہتر ہے، اللہم یعنی خیر کی دعا مانگے اللہ مجھے نیک بیوی عطا کر، وہ جو حدیث میں ذکر کر دیا، جو میرے لیے دنیا کے لیے بہتر ہو، دین کے لیے بہتر ہو. اب پتہ کیا ہوگا، آپ کی ایکسپیکٹیشنز مینیج ہوں گی، آپ اللہ سے انڈیو ایکسپیکٹیشنز لے گئے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہی دعاؤں ان دونوں میں علماء نے ذکر کیا کہ اصل میں حد سے زیادہ مطلب بہت زیادہ اسپیسیفک ہونا، آپ اللہ سے جنرلی مانگو. تو اب کوئی بندہ کہے مجھے گاڑی چاہیے اور مجھے گاڑی بھی جو ہے نا وہ بلیک فار ایگزامپل وہ سیوک چاہیے اور وہ اس طرح کا ماڈل چاہیے. آپ کو اللہ مجھے سواری چاہیے، اچھی سواری چاہیے، میری یہ ضرورت ہے، مجھے پورا کر. بہتر کون جانتا ہے آپ کے لیے آپ کی ضرورت کیا چیز ہے. ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اس سے بہتر دے دے، یا پھر اللہ آپ کو ایسی چیز دے دے جو آپ کی نیڈز کے مطابق ہو لیکن وہ شاید وہ نہ ہو. یہ کتنی خوبصورت ڈیپ بات آپ نے کی. ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اس سے بہتر دے دے اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو، آپ سمجھ رہے ہو نہیں وہ بہتر. ایگزیکٹلی آپ کہیں نہیں یہ اسپیسیفک یہی چاہیے، اللہ رب العالمین آپ کو کچھ اور بنا آتے ہیں لیکن آپ کی دعا کی وجہ سے ہو سکتا ہے. بہرحال لیکن کچھ چیزیں اسپیسیفک مانگنا اس میں کوئی نہیں، گناہ والی بات نہیں ہے. اوبویسلی آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن کہنے کا مطلب اس میں یہ ہے کہ اس میں دیکھیں انسان کے لیے مشکل ہے. پھر اتنا جگرا بھی ہونا چاہیے کہ اگر دیکھیں جب میں کہتا ہوں نا کہ میری شادی صرف ادھر ہو، مجھے یہی ملے، تو پھر آپ جب اللہ کے ساتھ، پھر اگر آپ نے اتنا اسپیسیفک ہونا نا، پھر آپ اتنا جگرا رکھیں کہ اگر اللہ آپ کی بظاہر دنیا کے اندر وہ قبول نہیں کر رہے، پھر آپ کو اس کے پھر اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد ہم کدھر چلے جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، پھر ہم اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن جس بندے نے خیر مانگی ہے، جو جنرل میننگ میں کر رہا ہے، وہ اللہ سے ناراض نہیں ہوگا. وہ ہر حالت میں جو بھی ملے گا نا، وہ پتہ کیا کرے گا، وہ شکر گزار ہوگا. وہ کہے گا کہ یار اس میں ضرور اللہ کی خیر ہوگی، میں نے اللہ سے خیر مانگی.